بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی مختلف قسموں کا ذکر فرمایا تھا کہ دیکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھل دے رہا ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، مختلف رنگتیں ہیں. اسی طرح زمین اور پہاڑوں کے جو حصے ہیں وہ بھی مختلف رنگتوں کے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں میری وحدانیت کے دلائل ہیں. ایسے ہی جانوروں کے بھی کیڑے مکوڑوں کے مختلف رنگتیں اور مختلف قسمیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بات صفات ذکر فرمائی تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تجارت ہے جو بڑی نفع بخش تجارت ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کاموں سے زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. جن کا انہیں استحقاق نہیں ہوگا وہ بھی دے گا، استحقاق سے بڑھ کر دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور قدردان ہے. پھر اللہ تبارک نے قرآن مجید کی حقانیت صداقت بیان فرمائی کہ قرآن مجید بالکل برحق کتاب ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہوں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی بات کی کہ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید اس کے لیے لوگوں کو چنا. کیا مطلب؟ قرآن مجید بھیج کے اس میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے پھر 3 گروہ میں بٹ گئے. 3 گروہ. پہلا گروہ وہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، گناہوں کا. اور دوسرا گروہ وہ کہ وہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا رہا اور نیکیوں کا بھی.
گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق ملتی رہی، گناہ بھی ہوتے رہے، توبہ کی توفیق ملتی رہی اور نیکیاں بھی کرتا رہا وہ گروہ۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا اور نیکیوں میں آگے بڑھتا رہا، نیکیوں میں، یہاں تک کہ صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کیا، فرائض پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ نوافل بھی ادا کرتے رہے، نفلی عبادات بھی ادا کرتا رہا گروہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے اس کتاب کے لیے انتخاب، اس کتاب کے لیے چننا اور اس پر ایمان لانے کی توفیق دے دینا، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا، کہ آدمی دائمی عذاب سے، دائمی جہنم، دائمی طور پر جہنم میں رہنے سے بچ جاتا، دائمی طور پر، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر گناہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی چنا ہے اپنی کتاب کے لیے۔ اور جیسے لوگوں نے فاروق میں مرتبہ کھڑے ہو گئے ممبر پہ، انہوں نے کہا لوگوں ہمارے 3 گروہ ہیں، ایک ہے سبقت لے جانے والا، سب سے آگے بڑھنے والا دین کی طرف، عبادات کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے آگے بڑھنے والا ایک گروہ وہ ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ ہے جو میانہ رو ہے، میانہ رو، نیکیاں بھی کرتا ہے اور اسے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو گناہوں میں مبتلا، گناہ، تو کہنے لگے کہ سبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہے، اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ممبر پہ چڑھے اور یہ آیت پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا تو بولے فاروق انہوں نے، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 گروہ ہے ایمان والوں کے، مسلمانوں کے، سبقت لے جانے والا، میانہ رو، اور گناہگار جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو سبقت لے جانے والا ہے تو سبقت لے جانے والا ہے، اجر و ثواب میں اور درجات میں اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو دوسرا گروہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا، کیا دے دے گا؟ نجات دے دے گا، وہ جہنم سے چھٹکارا پائے گا، اور تیسرے گروہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی غالباً حضرت گزر کی روایت، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو جو 3 گروہ ہیں، ایک سابقین کا، ایک مقتصدین کا، میانہ رو، اور ایک گناہگاروں کا۔ سابقین جو ہیں، سابقین، اس گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی طرف، اطاعت کی طرف سب پہ سبقت لے جانے والا تھا، تو اللہ ظاہر ہے اللہ تو بہت وفا والا ہے، اللہ تو بڑا عدل والا ہے، بڑا انصاف والا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے سب پہ سبقت لے جا رہا ہو دین کی طرف، تو پھر اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں بھیجے۔ اور جو مقتصدین کا گروہ ہے، اس کا ہلکا سا حساب ہوگا، ہلکا سا، آسان حساب جس کو کہتے ہیں، آسان حساب۔ وہ آسان حساب عارش میں اس کی تشریح آتی ہے، عارش میں، کہ تو نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، اللہ گناہوں کا تذکرہ کر کر کے یہ کیا، جاؤ جنت میں، جاؤ۔ جب گناہوں کا تذکرہ شروع ہو جائے گا تو یہ کانپنے لگ جائے گا کہ اب میری خیر نہیں ہے، میری خیر نہیں ہے، تو اللہ کہے گا جاؤ، میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا اور یہاں بھی تم پر پردہ ڈالتا ہوں، جاؤ معاف کر دو، جاؤ۔
तीसरा जो ग्रोह है गुनाहगारों का, अल्लाह तबारक व तआला इसको हिसाब किताब के लिए रोक लेगा, और हिसाब किताब के लिए रोकने की वजह से रंजीदा हो जाएगा, गमज़दा हो जाएगा, और आखिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी मग़फ़िरत कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जिब्राइल अमीन को देखा, गमज़दा थे। कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि सबसे निचला तबका मुनाफिकीन का, और ऐसे ऊपर बताते गए, उससे ऊपर वाला फिर मुशरिकीन का, फिर उनका उनका उनका, और फिर ये बताया कि सबसे ऊपर वाला तबका वो आपकी उम्मत के गुनाहगारों का जहन्नम। रसूलुल्लाह में गमगीन हो गए, यहाँ तक कि आप नमाज़ पढ़ते जाते और वापस हुजरे में जाते, हुजरे में किसी से कोई बात न करते। तो एक बार साहबा इसकी वजह से बड़े परेशान थे, क्या कैफियत है। अबू बकर सिद्दीक़ ने एक मरतबा जुरत की, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा नहीं खोला गया, सलाम किया 3 मरतबा, न जवाब आया, न दरवाज़ा खोला गया। उन्होंने फारूक को बताया, वो गए, नहीं आया जवाब। फिर सलमान फारसी के जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने हज़रत अली को बताया, उन्होंने कहा कि जब बड़ों के लिए नहीं खोला, मेरे लिए क्या खोलेंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा को भेजा, तो वो जब गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने दरवाज़ा खोला, इस्तक़बाल किया। तो उन्होंने जब वजह पूछी, उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम का सबसे ऊपर वाला तबका है वो मेरी उम्मत के लिए रखा है, और तेरी उम्मत के गुनाहगार उसमें जाएंगे। तो मैं उस वक़्त से सजदे में पढ़ रहा हूँ, सजदे में पढ़ा हूँ, सजदे में रो रहा हूँ। नमाज़ पढ़ाने जाता हूँ, नमाज़ पढ़ा करता हूँ, फिर सजदे में पढ़ जाता हूँ और रोता हूँ। और फिर फरमाने लगे, ये बात बताइए हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला को, और फिर सजदे में पढ़े, रोने लगे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और फिर अचानक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उठ गए और फरमाया कि अभी अल्लाह ने ये आयत भेजी, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन क़रीब तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। तेरी उम्मत के बारे में अल्लाह तुझे ऐसा कुछ देगा, तू राज़ी हो जाएगा। मुझे अल्लाह ने वादा किया कि तेरी उम्मत की वजह से तुझे मैं खुश रखूँगा, खुश। तो मैंने भी कहा, अल्लाह तबारक व तआला, जब तक मेरी उम्मत का एक आदमी जहन्नम में होगा मैं खुश नहीं हूँगा, मैं खुश नहीं हूँगा जब तक आखिरी आदमी भी जहन्नम से बाहर आए। मतलब मुसलमान है, गुनाहगार है, मुसलमान है, क्या है, गुनाहगार है, तो रसूलुल्लाह की सिफारिश की वजह से बाहर आ जाए। तो आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के इन तीन ग्रोहों का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे दे कि हम साबिकीन के ग्रोह में शामिल हो जाएं। अरे यहाँ देखें, यहाँ की मामूली परेशानी अपनी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आखिरत की परेशानी कैसे बर्दाश्त करेंगे, वहाँ की घबराहट। साबिकीन के ग्रोह में होंगे, अल्लाह कहेगा जाओ भाई बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में है, तो मज़ा तो उस वक़्त आएगा और दिल खुश होगा, आदमी मुतमईन होगा, घबराहट से, किसी किस्म की परेशानी से आदमी बचेगा। अल्लाह हमें उनमें बना देगा। लेकिन एक बात है, देखें, आखिर भी मैंने आयत पढ़ी थी, अहले जहन्नम को जब अल्लाह सज़ा देगा, वो कहेंगे अल्लाह हमें एक मरतबा भेज दे, एक मरतबा। काफिर कहेंगे एक मरतबा भेज दे। तो हम दोबारा वो अमल नहीं करेंगे जिसमें से आपको नाराज़ करके जहन्नम में आए। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी थी, अगर उसमें तुम समझना चाहते समझ जाते, नसीहत हासिल करना चाहते हासिल कर लेते, संभलना चाहते संभल जाते, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। बावजूद के कि मेरे बिया भी आते रहे, वो भी तुम्हें समझाते रहे, डराते रहे, लेकिन तुमने उनको भी जुटलाया, उनकी बात भी नहीं सुनी और तुम संभले नहीं। लिहाजा इधर आने के बाद फिर वापस दुनिया की तरफ जाना नहीं।
اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے روایات نقل کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا، معذور وہ نہیں ہوگا جس کو دنیا میں 60 سال کی زندگی مل جائے، 60 سال کی عمر مل جائے۔ جو اللہ یہاں فرماتے کہ تمہیں اتنی عمر مل گئی دنیا میں، اتنی عمر، اگر تو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، تو نے نہ کی تو اب جو ہے اس کا بدلہ چکو، اس کا مزہ چکو۔ رسول اللہ فرمایا جس کو 60 سال عمر مل چکی، 60 سال، اب رب کی طرف سے اس پہ حجت تمام ہو گئی، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں معذور تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر وہ سنبھلا نہیں دنیا میں پکڑا جائے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری عمر کی جو عمریں ہوں گی وہ 60-70 سال کے درمیان ہوگی، بہت کم لوگ ہیں جو آگے گزریں گے، لہذا جس کو 60 سال عمر مل جائے وہ رب کی طرف سے اس پر حجت پوری ہو گئی۔ اب اس میں اگر وہ سنبھلتا نہیں ہے، بعض روایات میں بھی ہے، پھر کل اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا یا موقع دے دو، اللہ کہے گا مجھے 60 سال عمر تجھے موقع دے دیا تھا، میں نے اس کو ضائع کر دیا۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ رب کی طرف سے جو نذیر ہے، نذیر کہ تمہاری طرف رب کی طرف سے نذیر ڈرانے والے آتے رہے، تو ان کی بات بھی نہیں مانتا رہا، تو ڈرانے والے جو کرے جہاں انبیاء مراد ہے، انبیاء کے نائبین مراد ہیں، وہاں سفید بال بھی مراد ہے، وہاں بیماری بھی مراد ہے، وہاں زندگی کے مختلف ادوار بھی مراد ہے۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ جب سفید بال انسان کے چہرے پہ، سر پہ آتا ہے، وہ دوسرے بال سے کہتا ہے کہ اب تیرے جانے کا وقت ہے، اب سمجھ جا۔ بیماری آ جاتی ہے، یوں بھی وارننگ ہوتی ہے، پھر اللہ کہے گا تیرے پاس میں مختلف وارننگ بھیجتا رہا لیکن تو بدبخت نالائق اور بے وقوف سنبھلتا نہیں تھا، اب اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، ان مسلمانوں میں کہ جن کو اللہ اس باغات میں داخل کرے گا کہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے وہ پہنائے جائیں گے زیور کے طور پہ، اور ان کا لباس وہاں کیا ہوگا؟ ریشمی ہوگا۔ اب یہاں مرد زیورات پہنے اچھے نہیں لگتے نا، لیکن یہ رواج کی اور مزاج کی بات ہے، یہاں مردوں کا مزاج زیورات پہننا نہیں، رواج مردوں کا زیورات پہننا نہیں ہے، حالانکہ اس دنیا میں بھی پہلے بادشاہ اور راجہ لوگ پہنتے رہے، لیکن وہاں جنت کا مزاج مردوں کا پہننے کا ہوگا، مزاج زیورات پہننے کا ہوگا، وہاں رواج بھی پہننے کا ہوگا، لہٰذا وہاں یہ چیز معیوب نہیں لگے گی۔ اور ریشم یہاں منع ہے، وہاں اس کی اجازت ہوگی، سونا یہاں منع ہے، وہاں اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس نے فرمایا جس نے یہاں ریشم پہنا اس کو وہاں ریشم نہیں ملے گا، جس نے یہاں شراب پی اس کو وہاں شراب نہیں ملے گی۔ اور پھر علیمان جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا، پھر جہنمیوں کی حالت کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لاکھ لاکھ شکر ہے صلی اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے، قدردان نے ہماری نیکیوں کی قدر کی، ہمیں یہاں پہنچایا، وہ جس نے ہمیں رہنے کی جگہ میں اتارا، اللہ نے جنت کو رہنے کی جگہ بتایا، اس طرف اشارہ کیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ آج ہم دنیا میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں تیار کر رہے، اچھے سے اچھے مکان اور عمدہ سے عمدہ مکان، حالانکہ جو تیار کرانے والے عموماً 60 اور 70 سال کے ہوتے ہیں، اب خدا جانے ان کے 5 سال ہے اور 3 سال ہے، 2 سال ہے یا 10 سال ہے اور کتنے سال ہے، اس کے لیے 3 سال یا 5 سال یا زیادہ سے 7-8 سال 10 سال کے لیے اتنا کچھ لگا رہے جو اللہ کو پسندیدہ بھی نہیں، پسندیدہ بھی، گویا کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ تو مکان جب تیار ہوتے ہیں اس کے 10 سال پورے ہو جاتے ہیں،
یہ تو چلا جاتا ہے تیار ہوتا ہی، پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں دیکھنا. وہ سب کہتے ہیں یہ میں نے یہ مکان پختہ بنایا، پکا بنایا، مزین بنایا، کاش میں اپنی قبر کو مزین کرتا نیک اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے میں اپنی قبر کو روشن کرتا، میں قبر کو منور کرتا. یہ میں نے کیا اب میں نے یہ ایک فضول کام کیا اور ابھی اس کی تکمیل ہوئی، میں جا رہا ہوں. میں نے تو نہیں سوچا کہ میرے جانے کا وقت ہے، جانے کے بعد میں نے اتنی غلطی کی. یہاں میں نے کوئی ہمیشہ رہنا تھا، یہ تو میں نے بیٹوں کے لیے کام کیا، پوتوں کے لیے کیا، میں جا رہا ہوں. اے اللہ، عموماً اس عمر میں آدمی کوئی چیزیں نصیب ہوتی ہیں، محنت کر کے 60-70 کو پہنچے پھر کوئی اپنا مکان نصیب ہوتا ہے. اور کسی کو تو مکان بنتا ہے مکمل مزین نہیں ہوتا، وہ جانا پڑتا ہے. کوئی جب مزین ہو جاتا ہے تو اس اور اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے. ویسے ایک شاعر کہتا ہے کہ میری عربی اشعار کہتا ہے، یہ عربی کے لوگ، عرب لوگ جو نا اشعار کے بڑے دلدار آتے ہیں. اتنے ذہین لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی کو قصیدہ یاد ہوتا تھا، قصیدہ، اور بدیہی اشعار بھی بہت کہتے تھے، بڑے حافظے والے لوگ تھے. تو عربی شاعر کہتا ہے کہ مجھے میری محبوبہ کہتی ہے تیرے بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس پہ خضاب لگا دے، یا لگا دے خضاب. فلانا خوشبودار پھول ہے جو رنگ کرنے کے لیے اور رنگنے کے لیے، بالوں کو رنگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا کیا کر دے، کلر کر دے سفید بالوں کو. اور میں نے کہا کہ یہ جو چہرے کی سفیدی ہے یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے کہ اب تیرے جانے کا وقت ہے. اب جو ہے نا اب دنیا کی محبت دل سے نکال کے بدبخت اب تو آخرت کی تیاری کر لے. دنیا کی محبت بڑی ادھر بسائی، اب یہاں سے جا رہا ہے، کندھوں پہ سوار ہو کے ادھر جا رہا ہے. اب تو جو ہے کیا کر لے، وہاں کی تیاری کر لے، وہ محبت دل میں بسا لے. یہ سفیدی مجھے ڈرانے والی ہے، میں اس سفیدی کو اور اس سفیدی کے چہرے کو کالا کرنے والا نہیں. شعر کہتا ہے علماء نے کیا چیز چھوڑی ہے، بڑی بڑی مثالیں ذکر کی ہے. کئی عربی شعراء کے اشعار پیش کر کے، کئی فارسی شعراء کے اشعار پیش کر کے، کئی اردو شعراء کے، کہ کسی طریقے سے لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی بغاوت سے باز آ جائیں، آخرت کے لیے تیار ہو جائیں. انسان جس حالت میں جس شکل و صورت کے ساتھ مرتا ہے اسی شکل و صورت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر اس کی شکل و صورت ہندوؤں، یہود و نصارہ والی ہے، لباس وہ ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر کل اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اللہ کے حبیب کو کیا منہ دکھائے گا. اور پھر خاص کر ایک آدمی بڑھاپے میں ہو، بڑھاپے میں بھی وہ سنبھل نہ جائے، بڑھاپے میں بھی. نذیر کی بات تشریح ہو رہی ہے. نذیر سے صرف انبیاء مراد نہیں، ڈرانے والے انبیاء کے نائبین بھی ہیں. یہ سفید ریشی بھی ہے، بیماری بھی ہے، گھر میں پوتے کا آ جانا یہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے، ڈرانے والی ہے کہ اب باز آ جائے. تو جس شکل و صورت میں انسان مرتا ہے، جس حالت میں بھی مرتا ہے، اسی حالت شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اگر ہم باغیوں کی شکل و صورت میں اٹھائے جائیں اور پھر وہ ہو بھی بڑھاپے کی حالت، پھر خدا بچائے زنا کی حالت ہو، شراب کی حالت ہو، اور پھر اسی حالت میں شرمگاہوں سے زنا کی مخصوص بڑی بدبو ہوگی کہ اس بدبو کے پاس کوئی ٹک نہیں سکے گا. اس بدبو کے ساتھ، لواطت کی بدبو، زنا کی بدبو، اس بدبو کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں. پھر کیا آنکھیں لگائیں گے، دکھائیں گے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو، سارے انبیاء کو، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. یہ تو ہم چھپا لیں گے. اس لیے اللہ کہے گا کہ تجھے میں نے عمر بھی بڑی عطا کی تھی، تیرے پاس ڈرانے والے بھی آتے رہے، لیکن تو سنبھلا نہیں. اگر تو سنبھلنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، لیکن تو سمجھا نہیں. اب اس کا مزہ چکو. اور اس کے مقابلے میں حلیمان کیا کہیں گے؟ شکر ہے اس ذات کا
کہ جس نے ہمیں رہنے کی جگہ میں اتارا اپنے فضل سے. اور رہنے کی جگہ کیا ہے؟ رہنے کی جگہ جنت ہے. اشارہ میں کہتا ہے اس طرف ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ ہے. اور نعمتوں کا ذکر کریں گے. آپ دیکھیں جگہ ایسی ہے کہ ادھر ابھی ہمیں نہ تو جسمانی تھکاوٹ پہنچ رہی ہے اور نہ کوئی دقت مشقت پریشانی. مزے کر رہے ہیں، راحت میں ہیں ہم. اس کے مقابلے میں جہنم والے اللہ فرمانے جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا موت کا کہ مر جائیں. اور اس طرح جہنم سے جان چھٹ جائے، جیسے یہاں دنیاوی مصیبتوں سے آدمی مر جائے جان چھٹ جاتی ہے، لیکن وہاں پر جان نہیں چھٹے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا کہ جان ہی چھٹ جائے اور نہ وہ زندہ ہوگا، کیونکہ زندگی نام ہے رات کا. زندگی نام کس کا ہے؟ رات کا. راحت نامی کوئی چیز ہوگی نہیں. یہاں جب انسان رات سے معروف ہو جاتے ہیں خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں. خودکشی پہ اللہ فرما رہے ہیں وہاں پھر خودکشی بھی نہیں ہوگی، موت بھی نہیں ہوگی، راحت بھی نہیں ہوگی، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. برا حال ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں جی ترجمہ. ثم اورثنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے الکتابہ کتاب قرآن مجید کا، الذین ان لوگوں کو اصطفینا جن کو ہم نے چنا. جن کو ہم نے چنا ساری امت سے اللہ نے اس امت کو چنا، اور پھر خاص کر جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا مومن بنایا، مسلمان بنایا. میں نے بعدنا اپنے بندوں میں سے فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے بعض وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے، فمنہم مقتصد، اور ان میں سے بعض میانہ رو ہے. میانہ رو درمیانی چال چلنے والے. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتے ہیں یہی بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن، رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا، ان میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا، ان میں ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، من اساور، من ذہب، سونے کے کنگن میں سے. سونے کے اساور کنگن، اور من ذہب وہ سونے کے ہوں گے. من اساور من ذہب، سونے کے کنگن میں سے. ولؤلؤا، اور موتیوں کے. ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ان باغات میں ریشم ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی، اور کہیں گے وہ کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے اذھب، دور کیا، عنا ہم سے الحزن، غم. ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور، البتہ بخشش کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، شکور، قدردان ہے. الذی احلنا، وہ رب ہمارا کہ جس نے اتارا ہمیں دار المقامت، رہنے کے گھر میں، رہنے کے گھر میں، رہنے کی جگہ، رہنے کے گھر میں. من فضل، اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، کہ نہیں پہنچتی ان باغات میں ہمیں نصب، کوئی تکلیف. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پہنچی ہمیں ان باغات میں کوئی مشقت. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں کہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم، اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا من عذابہا، جہنم کے عذاب میں سے کچھ. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یصطرخون فیہا، اور وہ چیخیں گے چلائیں گے اس جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، کہیں گے ہمارے پروردگار نکال دے ہمیں، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس عمل کے سوا جو ہم دنیا میں کرتے تھے. ترمذی شریف کے روایت میں آتا ہے کہ یہ 1000 سال تک چیخیں گے چلائیں گے. 1000 سال
اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم دھتکارے ہوئے اسی جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ پھر کھانے کا کہیں گے زقوم کے کانٹے کھلا دو، وہ یہاں پہنچ جائیں گے، بھوکے ہوں گے تو کھائیں گے، جیسے کوئی گوشت مل جائے کسی کو ایسا کھائیں گے، یہاں پہنچ جائیں گے، پھر کہیں گے پانی پانی پانی، اللہ 1000 سال تک دیکھے گا نہیں، پھر کہے گا دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات تک نہ کرنا، کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلا دو، وہ پانی پئیں گے تو آنتیں کٹ کے باہر آ جائے گی، بدشکل ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت ہو۔ اولم نعمرکم، ماں کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ماں اتنی کے یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کرتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، اور یوں بھی کر سکتے ہیں اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، اس امت کو تو یہی کہیں گے ڈرانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، رسول اللہ کے نائبین بھی، اور میں جو تفسیر کی، فذوقوا، اب چکو تم اپنے اعمال کا بدلہ، فما للظالمین من نصیر، بس نہیں ہوگا ظالموں کے واسطے کوئی مددگار۔ اللہ ہمارے آج پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔